الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں محمد صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران مظلوم سید الشہداء ماتم داران امام مظلوم کربلا قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کی سماعت کی نظر کیا قرآن مجید کی تیسری سورت کہ جس کا نام سورہ آل عمران ہے اس تیسری سورت کی آیت نمبر 103 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ماشاءاللہ سبحان تھام لیا جائے پکڑ لیا جائے چھوڑا نہیں جائے کس چیز کو بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو اور یہ نہیں کہا کہ آپ جو اللہ کی رسی کو تھامیں گے یہ یک و تنہا تھامیں گے بلکہ لفظ آیا جمیعا تمام کے تمام اللہ کی رسی کو تھام لیں اب چاہے وہ تھامنے والے مسلمان ہوں یا تھامنے والے غیر مسلمان ہوں اب چاہے وہ تھامنے والے ہندو ہوں یا وہ تھامنے والے عیسائی ہوں یا وہ تھامنے والے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں حکم ہے حبل اللہ کو تھامنے کا آگے فرمایا ولا تفرقوا آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو آپس میں جنگ و جدال پیدا نہ کرو آپس میں دستی گریبان نظر نہ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ ولا تفرقوا تفرقے نہ کرو بلکہ اللہ کی رسی کو جب تھام لو گے تو کیا ہوگا آپ کو اللہ کی جانب سے کامیابی نصیب ہو جائے گی تو کسی نے پوچھا چھٹے امام سے یہ بتائیے کہ اللہ نے جو حبل اللہ کو تھامنے کا حکم دیا ہے ما ہوا حبل اللہ یہ حبل اللہ ہے کیا اللہ کی رسی ہے کیا تو سرکار کے فرزند چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد ہم اہل بیت کی ذات ہے بس جس نے ہم اہل بیت سے متمسک رہنے کی
سبحان دنیا اللہ میں اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی نصیب میں لکھ دی جائے گی کہ جو اہل بیت سے متمسک ہو گیا. سبحان اللہ تو ماشاء اللہ حبل اللہ سے مراد کہ جسے ہر انسان میں تھامنا ہے، اس حبل اللہ سے مراد اہل بیت اطہار ہے. ایک مرتبہ مل کے سہلا دیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، حبل اللہ کو تھامنا ہے اور تفرقوں سے دور رہنا ہے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے دور رہنا ہے. یہ حبل اللہ جو اہل بیت کی ذات ہے، جب اس کو تھام لیا جائے گا تو اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی ملے گی. سبحان اللہ. اب یہ اہل بیت پر عقیدہ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ خدا کو وحدہ لا شریک جاننا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے جنت کو خلق کیا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے دوزخ کو خلق کیا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے حور و غلمان کو خلق کیا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے فرشتوں کو خلق کیا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے آسمان کا شامیانہ سجایا، یہ عقیدہ ہے. خدا نے زمین کو بچھایا، یہ عقیدہ ہے. اب ان عقائد میں سے جو عقائد ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ سارے کے سارے عقائد ہم تک کہاں سے آئے؟ واہ یہ خدا کی وحدانیت کا اقرار، یہ نبی کی نبوت کا اقرار ہم تک کہاں سے آیا؟ تو سب یہی کہیں گے کہ یہ سارے عقائد ہمیں ہمارے نبی نے دیے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ سارے عقائد جو ہمارے نبی نے دیے، ان تمام عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کو چھوڑ دیا جائے تو کیا مسلمان کامیاب ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہوں، توحید پہ عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن نبوت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ سمپل سی بات ہے کہ آج مسلمان اختلافات میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ اختلافات کو مٹانا چاہتا ہے تو در اتفاق پہ آ جائے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اگر مسلمان چاہتا ہے یہ اختلافات ختم ہو جائیں، یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں، یہ جنگ و جدال ختم ہو جائے، تو اسے در اتفاق پہ آنا ہوگا. یہ در اتفاق میں نے آمدن کہا ہے، یہ نہیں سوچئے گا کہ میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا. یہ میں نے آمدن جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے کہ در اتفاق. حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر حسین کی مجلس ہے، بھائی اعلان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر عامر بھائی نے مجلس کا اہتمام کیا، لکھا حسین کی مجلس ہے. لیکن جب حسین کی مجلس میں آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد ہوئی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مجلس حسین کی ذکر کس کا ہوا؟ اللہ کا. مجلس حسین کی ذکر کس کا ہوا؟ فرشتوں کا. مجلس حسین کی ذکر کس کا ہوا؟ ملائکہ کا. مجلس حسین کی ذکر کس کا ہوا؟ نبیوں کا. مجلس حسین کی ذکر کس کا ہوا؟ عقائد کا. مجلس حسین کی ذکر کس کا ہوا؟ بھائی حسین کی مجلس ذکر ہو رہا ہے خدا کا، حسین کی مجلس ذکر ہو رہا ہے نبی کا، تو پتا چلا ایک حسین ہے، ذکر ساری کائنات کا ہے. تو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں اگر پوری کائنات کا ذکر سننا ہے تو حسین کی مجلس میں آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدری علی علی ماشاء اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
लेकिन हुसैन का अकीदा कहाँ से मिला, अकायद कहाँ से मिले? ज़ात नबी से। तो अब कोई मुझे तमाम मज़ाहिब जितने भी फिरके हैं, जाइए कोई झूठी से झूठी किताब लाके दिखाइए और उसमें झूठी से झूठी कोई हदीस लाके दिखाइए कि जिसमें ये तहरीर हो कि सरकार ने किसी के हाथ को थामा हो और लेकर आसमान पे गए हो और कहा हो कि देखो ये खुदा है, इस खुदा पे यकीन रखो, इस खुदा पे अकीदा रखो। कोई रिवायत, कोई हदीस ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें सरकार ने किसी को मलाइका को दिखाया हो कि देखो ये अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हैं, इन पर अकीदा रखो, देखो ये मुझसे पहले नबी हैं, इनको देख लो, इन पर यह अकीदा रखो। तो भाई किसी भी रिवायत में, किसी भी हदीस में, चाहे वो किसी की भी हदीस हो, झूठी से झूठी हदीस लाओ, लेकिन इंसान लाने से कासिर हो जाएगा कि जिसमें नबी ने अकीदे को दिखाया हो और दिखा के बताया हो कि इन पर अकीदा रखो, इन पर एतकाद रखो। तो भाई जिनको नबी ने नहीं दिखाया उन पर अकीदा रखना इतना वाजिब है कि अगर किसी अकीदे को छोड़ा तो दायरे इस्लाम से खारिज। नबी को दिखाया नहीं, वाह 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 वाह, लेकिन वाह किबला वाह। आदम से लेकर खातम नबी तक जो पहले के नबी हैं उन पर अकीदा रखना वाजिब। इन पर अकीदा ना हुआ तो दायरे इस्लाम से खारिज। भाई जन्नत है, जन्नत नबी ने किसी को दिखाई नहीं, अगर जन्नत देखी नहीं, उस पर अकीदा नहीं तो इस्लाम से खारिज। तो भाई जिस अकीदे को नबी ने दिखाया नहीं, उस पर अकीदा ना हुआ तो इस्लाम से खारिज। अरे जिसको 1.25 लाख के मजमे में नबी ने बुलंद करके दिखाया हो, मन कुंतो मौला फहादा अली मौला। जियो सलीब पे अकीदा ना हुआ तो दायरे इस्लाम से अरे दिल के सलाम पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान है, ये बयान नहीं है, ये आयत है, कोई रिवायत नहीं है। वाह वाह वाह। जिसे इंसान मजहूल जानकर इसको हज़फ कर दे, खा जाए, ये खाने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। भाई वाह। इसीलिए कुरान ने बार बार हुक्म दिया कि इस कुरान में तदब्बुर इख्तियार करो, इस कुरान में फिक्र इख्तियार करो। लिहाजा इसी कुरान में अल्लाह ने बेशुमार किस्सों को अपने दामन में रखा। देखिए मैं मुसलसल चाहता ये हूँ कि अपने दोस्तों को कुरान के साथ मुतमस्सिक रखूं, सुभान अल्लाह, ताकि हमारे नौजवान कुरान से मवद्दत अहले बैत और फज़ाइल अहले बैत का तबर्रुक लेकर उठे। वाह वाह वाह। क्योंकि दुश्मन को कोई बात समझ में नहीं आती, वो कहता ही ये है कि कुरान से साबित करो। भाई कुरान से बताओ, मातम कहाँ है कुरान से दिखाओ, आजादारी कहाँ है कुरान से बताओ, रोना कहाँ है कुरान से दिखाओ। तो भाई रोना तो इसी बात का है कि हम 1400 सदियों से कुरान से दिखाए जा रहे हैं, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? वाह 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 वाह। मिलके सलाम करें मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान से तो लड़ाई की जाए, ये कुरान से ही तो आयतों को जो मकतब अहले बैत से बयान की जाती हैं वो हम अपनी मर्जी से तो बयान करते नहीं है। हमारे यहाँ तो तफसीर बिर राय करना भी हराम है। अगर हम एक आयत की भी अपनी मर्जी से तफसीर कर लें तो हमारे यहाँ हराम है। तो भाई मकतब अहले बैत वो मकतब है कि एक आयत तो क्या, कुरान मजीद का एक हर्फ भी हम अपनी मर्जी से तफसीर नहीं कर सकते। तो जब हम अपनी मर्जी से एक आयत भी बयान नहीं कर सकते तो फिर उसका जिक्र जो पूरी कायनात पे छाया हुआ हो कि जिसको कायनात के
کے حبیب نے مولا قرار دیا ہو، اس کا ذکر ہم اپنی مرضی سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ واہ 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 پر محمد و آل محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل یہ محمد. قرآن کو سمجھیے. قرآن نے قصص کو رکھا اپنے دامن میں، قصوں کو رکھا اپنے دامن میں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قرار دی جائے، راہ ہدایت قرار دی جائے. اسی قرآن میں ایک بادشاہ کا بھی ذکر ہے کہ جس کا نام ہے شداد. اب میرے ساتھ میرے نوجوان دوست جڑ جائیں. بسم اللہ. شداد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. بات ہو رہی ہے عقائد پہ، عقیدے پہ، کہ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یا بات اور واضح کرتا چلوں اپنے دوستوں کے لیے کہ دیکھیے، عمل اگرچہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدے میں اگر جھول ہو تو وہ اچھا عمل بھی لائق تحسین نہیں ہوگا. اچھا عمل بھی کامیابی کے راستے پر نہیں لے کے جا سکتا. بھلے اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدے میں خرابی ہو. تو اسی بات کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ ایک بادشاہ کا ذکر کیا گیا کہ جس کا نام ہے شداد. شداد نے ایک عمل کیا جسے قرآن نے لائق تحسین جانا. اب دیکھیے گا میرے نوجوان میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. شداد کا ایک عمل کہ جسے قرآن نے لائق تحسین جانا اور قرآن نے اس کے عمل کی تعریف کی. تو وہ عمل کیا تھا جو شداد نے کیا؟ شداد کا عمل تھا کہ اس نے ایک جنت بنائی. شداد نے ایک جنت بنائی، اور ایسی جنت بنائی جو ٹیڑھی میڑھی نہیں تھی، جو پھیکی جنت نہیں تھی، واہ. بڑی اعلیٰ ترین جنت. بڑے عرصے تک یہ جنت بنواتا رہا. ایسی آرائش دے جنت کہ قرآن نے شداد کے جنت کی تعریف کی. تو عمل ایسا کہ جنت بنا ڈالی. اللہ نے اس جنت کی تعریف کی، لیکن جب اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کا قصد کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جیسے ہی یہ اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے قدم کو اٹھائے، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. واہ. اب جیسے ہی شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت کی دہلیز پہ قدم رکھا اور ایک قدم اٹھایا کہ جنت کے اندر قدم رکھے، وہ اٹھا ہوا قدم جنت کے اندر نہ رکھ سکا. اللہ نے روح کو قبض کر لیا. پروردگار، یہ اتنی محنتوں سے بنائی ہوئی جنت، اتنی کاوشوں سے بنائی ہوئی جنت، اس نے اتنے حور و غلمان اس میں رکھے، اتنی رونقیں لگائی، اتنی لائٹیں لگائی، اتنا اہتمام کیا، اتنی روشنیاں اس میں لگائی، اتنے میوے لگائے. اس کو ایک نظر تو دیکھنے دیتا. بھئی یہ جو اس نے جنت بنائی تھی، یہ کسی سے چھینی ہوئی جنت تو تھی نہیں، یہ کوئی چوری کی ہوئی جنت تو تھی نہیں، یہ کوئی غصب کی ہوئی جنت تو تھی نہیں، اپنی محنت سے بنوائی تھی. پروردگار اپنی محنت سے بنائی ہوئی جنت کا دیدار تو کرنے دے. تو آواز قدرت ہے کہ ہمیں گوارا نہیں کہ جو اپنی جنت بنائے. تو اس نے جو عمل کیا تھا، وہ عمل کیوں کیا تھا؟ وہ عمل اس لیے کیا تھا کہ اس کو ضد تھی کہ پروردگار تو نے جنت بنائی ہے تو میں بھی جنت بناؤں گا. میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا، اپنی بنائی ہوئی جنت میں جاؤں گا. تو اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں رکھ کے سمجھا دیا کہ دیکھو، جو ہماری جنت کے مقابلے پہ اپنی جنت بنائے، جب وہ اپنی جنت میں نہیں جا سکتا تو آل محمد کی جنت میں. وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا
تو آل محمد کی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میرے جملے نہیں ہے کہ آپ کہیں آل محمد کی جنت کہہ دیا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ سرکار دو جہاں نے کہا ہے۔ واہ الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ بھئی نبی نے بتایا ہے جنت کچھ اور نہیں، جنت نام ہی اہل بیت کے محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 جنت نام ہی آل محمد سے محبت کا نام ہے۔ آل محمد سے محبت کرتے جائیے، جنت میں داخل ہوتے چلے جائیے، یا جملہ بدل کے کہوں آل محمد سے محبت کرتے جائیے، جنت کو بھیجتے چلے جائیے۔ بھائی یہ بتایا بہلول نے کہ جو آل محمد کا ہو جائے وہ جنت کا مشتاق نہیں ہوتا، وہ جنت کا تاجر بن جاتا ہے۔ واہ 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 قبلہ واہ۔ آل محمد بلند تر سر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماشاء اللہ۔ ہاں جنت کیا شے ہے علی والوں کے لیے؟ جنت تو علی کے غلام بانٹا کرتے ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شداد کو جنت میں کیوں نہ جانے دیا؟ اس لیے کہ مقابلے کا شوق تھا۔ تو نے بنایا ہے تو میں بھی بناؤں گا، تو نے بنائی ہے تو میں بھی بناؤں گا۔ اب جس کو یہ جملہ پہنچ جائے وہ تبرک فضائل لے کر اٹھے۔ شداد کا نظریہ کیا تھا؟ پروردگار تو نے بنائی ہے میں بھی بناؤں گا، تو نے بنایا ہے میں بھی بناؤں گا۔ تو بھائی جو آل محمد کی جنت کے مقابلے پہ جنت بنائے وہ جنت میں نہ جا سکے، جو آل محمد کے امام کے مقابلے پہ اپنے امام کو بنائے۔ واہ 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 واہ، بے جنت شک۔ کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ بالکل صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نوجوانوں کو اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان یہاں سے فرش اعضا سے عشق ولا کے موتی لے کر اٹھیں۔ سبحان آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ایک پورے کے پورے لٹریچر شائع کیے جا رہے ہیں اور عقائد امامیہ پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ ایک میسج مجھے بھی آج ہی موصول ہوا کہ جس میں ہمارے ایک ثنا خاں، ایک موہا خاں منقبت خاں نے مجھ سے یہ کہا کہ قبلہ یہ دیکھیے یہ ہمارے برادران اسلام جو ہے یہ میسج چلا رہے ہیں، اور میسج میں پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے اللہم حوالے صلی علی محمد و آل سے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیے کربلا کے بعد سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات مبارکہ 40 سال رہی ہے۔ ان 40 سال میں سید سجاد نے کون سا خونی پوسا پڑا، کون سی زنجیریں چلائی، کون سی کمائیں لگائیں۔ دیکھیے میں عقائد پڑھ رہا ہوں۔ کون سے زلجنے کو برآمد کیا؟ جب امام نے ایسا کام نہیں کیا تو آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ سوال پہنچ گیا آپ تک؟ سوال پہنچ گیا آپ تک؟ دیکھیے مجھے نہیں لگ رہا پیچھے والے جو ہیں میرے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ عشق ولا کا سفر ہے، یہاں پیچھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں بھی پیچھے والوں کو آگے آگے رہنا پڑتا ہے۔ تو سوال آپ تک پہنچا، سوال معقول ہے۔ ایک مکتب کے طالب علم کے لیے کہ جس نے در اہل بیت کے زینے پہ قدم نہ رکھا ہو، اس کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بھائی جب امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے بہت اہم سوال ہے۔ تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ پہلی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں سید ساجدین نے خونی پورسا نہیں دیا، تو یہ بتائیے کوئی ایک روایت مجھے لا کے دکھائیں کہ جس میں سید سجاد کے سامنے
جب امام مظلوم کا ذکر ہوا ہو اور سید سجاد کی آنکھوں سے خون کا، ہائے ہائے ہائے، دیکھیے یہ مکتب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوان تیار ہو کے بیٹھے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ تائید اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا عمل پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے کہ آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں بے شک، کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہے، بے کوئی شک، شبہ نہیں ہے، بے جو شک، لاریب ہستیاں ہیں. جس طریقے سے قرآن لاریب ہے اسی طریقے سے اہل بیت لاریب ہے. بے شک، سبحان اللہ. مثال دے دوں اس بات پہ، بات آ گئی ہے تو آپ دوستوں کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اے ابراہیم ہمارا گھر تیار کر. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا. تو بھائی مکے میں مزدور نہیں تھے، کتنے مزدور تھے، کسی کو بلا لیتے، تعمیر بیت کروا لیتے. تو کہا کہ یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، لہذا اس اللہ کے بیت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا. تعمیر بیت میں، بھائی سنیے گا، تعمیر بیت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا. جملہ آپ کی نظر، تعمیر بیت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا. تو جب تعمیر بیت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا تو اہل بیت میں واہ 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 واہ. دل کے صلاح پڑھے محمد والے صلی علی محمد وآل محمد. یہ عقائد پہ ماشاء ضرب اللہ. لگائی جا رہی ہے میرے دوستوں. اہل بیت کے مکتب سے متمسک رہیں. کہا کہ کتنا معقول سوال ہے اگر سوچا جائے گا کہ امام نے نہیں کیا تو آپ